حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا خاص معاملہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر قتل نہیں کیا گیا تو پھر وہ شخص کون تھا جسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا؟ کیا قرآن مجید میں اس بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا؟ بعض کو ہجرت کرنی پڑی، بعض کو قید کیا گیا، بعض کو شدید تکلیفیں پہنچیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا خاص معاملہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا؟ آخر اس دن ایسا کیا ہوا تھا جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا؟ کیا واقعی دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تھے یا وہ صرف ایک دھوکے میں مبتلا رہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تو پھر وہ شخص کون تھا جسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا؟ کیا قرآن مجید اس بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں تو وہ دوبارہ زمین پر کب تشریف لائیں گے؟ ان کی واپسی کے بعد دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو صدیوں سے انسانوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ ان کے درست جواب جانے بغیر ہی مختلف باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید اور مستند احادیث کی روشنی میں اس عظیم واقعے کی حقیقت جانیں گے، لیکن اس ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسی حکمت بھی بیان کریں گے جسے جان کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا فیصلہ کیوں فرمایا، اور اس فیصلے میں پوری انسانیت کے لیے کیا عظیم پیغام پوشیدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول اور اول العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزانہ انداز میں دنیا میں بھیجا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامنی اور عبادت گزاری کی اعلیٰ مثال تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ آپ اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھوں کو بھی بینا کرتے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے، اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے۔ لیکن ان تمام معجزات کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے کے بجائے ضد اور تکبر میں مبتلا رہے۔ بنی اسرائیل کے بعض علماء اور سرداروں نے محسوس کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسی طرح پھیلتی رہی تو ان کی جھوٹی سرداری اور دنیاوی مفادات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مختلف الزامات لگائے اور عوام کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا اور دشمنی اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو ختم کر دیں گے تو ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، منصوبے بنائے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ لیکن ناظرین، انسان منصوبے بناتا ہے مگر فیصلہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ دشمنوں کو اپنے منصوبے پر بڑا غرور تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس نبی کے خلاف وہ سازش کر رہے ہیں اس نبی کی حفاظت خود رب العالمین فرما رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے ان تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا۔ ناظرین کرام، جب دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کی ایسی حفاظت فرمائی جس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دشمن اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر چکے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کے دشمن صرف ایک دھوکے میں مبتلا رہ گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اس وقت نہیں ہوئی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ حالت میں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کی تائید متعدد صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے۔
البتہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شخص کون تھا جسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا؟ قرآن مجید اس شخص کا نام بیان نہیں کرتا بلکہ صرف اتنا فرماتا ہے کہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ بعض تاریخی روایات میں مختلف افراد کے نام ملتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی نہیں جسے قطعی اور یقینی کہا جا سکے۔ اس لیے معتبر علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز کی وضاحت قرآن و صحیح احادیث نے نہیں کی اس کے بارے میں حتما دعویٰ کرنا درست نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ فرما لیا اور دشمن اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت و حفاظت کو قیامت تک کے لیے ایک نشانی بنا دیا تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت پر پوری قدرت رکھتا ہے، چاہے دشمنوں کی سازشیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ لیکن یہ واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی اور اس وقت دنیا ایسے عظیم واقعات دیکھے گی جن کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملی۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے اپنی امان میں رکھ۔ یا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک ہمیں ایمان، تقویٰ اور استقامت کے ساتھ زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔